بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اسماء مضمرات اور دوسری قسم ہے اسماء اشارات. اب تیسری قسم ہے اسماء موصولات. تیسری قسم کون سی ہے؟ بولے اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ملائے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے. اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ملائے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے. آگے قریب سمجھ میں بولے بلا کیا کہا ہے؟ جو صلہ کے ملائے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے. اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ آئے گا. یعنی یوں کہہ لیں اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ اس میں موصول کا صلہ بنتا ہے. بات آگے سمجھ لیں. اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جملہ آئے گا. مفرد نہیں آئے گا. ہمیشہ جب بھی آئے گا جملہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے. وہ جملہ بن کے اس میں موصول کا کیا بنے گا؟ صلہ. اب وہ جملہ خبریہ ہوگا, انشائیہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس میں موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوگا, جملہ انشائیہ نہیں آ سکتا. اب خبریہ عام ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آگے سمجھ میں بولے بلا کیا کہا ہے؟ پھر دوبارہ چلیں. مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسماء مضمرات, دوسری قسم ہے اسماء اشارات, تیسری قسم ہے اسماء موصولات. اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ملائے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے. اسم موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے اسم موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ اسم موصول کا صلہ بنتا ہے. اسم موصول کا صلہ جملہ انشائیہ نہیں آئے گا, جب بھی آئے گا جملہ خبریہ آئے گا. اب آگے عام ہے چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے وہ فعلیہ خبریہ ہو. آگے بات سمجھ لیں. اب آگے اسم موصول کے صلے کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے اسم موصول کا صلہ جو جملہ ہے اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. کیا ہونا؟ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. اگر جملے میں ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے تو تب وہ جملہ موصول کا صلہ بنے گا. اگر اس کے اندر ضمیر نہیں ہے تو وہ جملہ موصول کا صلہ نہیں بن سکتا. یہ بات آگے سمجھ میں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, عام طور پر کتابوں میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسم موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے اور جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے. تو یہاں عام طور پر ابتدائی بچوں کو سمجھانے کے لیے ضمیر کا لفظ بول دیتے ہیں, وگرنہ کہنا یہ چاہیے تھا اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. وہ عائد ضمیر بھی ہو سکتی ہے, ضمیر کے علاوہ کوئی اور چیز الف لام وغیرہ وہ آگے ہدایت سننا میں آ جائیں گے. 5-6 چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. آگے بات سمجھ میں, اس کو دوران پھر آگے چلتے ہیں.
آگے سمجھ میں؟ اب آگے چلیں. اسماء موصول یہ ہے. اسماء موصول اللہ ذی، اللہ ذانے، اللہ زینے، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تینے، اللہ تی، اللہ واتی، ما اور من، ما اور من، سو بمانے اللہ ذی کے بنی تے کی لغت میں، الف لام بمانا اللہ ذی کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں. یہ آگے اسماء موصول. پھر دوبارہ سنیے، اسماء موصول یہ ہے اللہ ذی، اللہ ذانے، اللہ زینے، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ دینے، اللہ تی، اللہ باتی. ٹھیک ہے. ماں اور من، ماں سو بمانے اللہ ذی کے بنی تے کی لغت میں. ٹھیک ہے. الف لام بمانے اللہ ذی کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں. آگے فائدہ لکھا ہوا ہے جان جو ایوم و ایتن معرب ہے. جان جو ایوم و ایتن معرب ہے. اب یہ بات آگے سمجھ میں؟ اس کو بولے ایک بار پھر آگے. عجیب بات سمجھ. پھر دوبارہ غور کریں. اسماء موصول یہ ہے اللہ ذی، یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے. اللہ ذانے، اللہ زینے، یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے. اس کی دو حالتیں آگے پتہ چلے گا. اللہ ذانے رفیع حالت میں، اللہ زینے نسبی اور جری حالت. اللہ زینا یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے. اللہ تی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. آگے اللہ تانے، اللہ دینے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اللہ تی، اللہ واتی یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. آگے بات سمجھ. آگے کیا ہے؟ ما من، ما عموماً غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے. ما اور من یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما کس کے لیے آتی ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے. اور کبھی کبھی ما عموم پر داخل ہو جاتی ہے، یعنی ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں میں شامل ہو جاتی ہے. جیسے قرآن پاک میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول، یعنی جس چیز میں عقل ہوتا ہے. مثال کے طور پر بندے میں عقل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے من بولا جائے گا. اس کے لیے جانور میں عقل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ماں بولا جائے گا. آگے سمجھ. اچھا بت کے اندر عقل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ماں بولا جائے گا. بات سمجھا نہیں کہ نہیں آ رہی؟ اچھا پھر آگے چلے. ماں کس کے لیے آتی ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. من کس کے لیے آئے گا؟ ماں من. آگے کیا ہے؟ ایوم بعیتن معرب ہے. ایوم بعیتن معرب ہے. آگے کیا کہا تھا؟ زو بمانے اللہ ذی کے بنی تے کی لغت، یعنی لفظ زو جو ہے عرب کے اندر مختلف لغتیں استعمال ہوتی ہیں. ایک ہے قبیلہ بنی تے کی لغت، اس کے اندر یہ زو اللہ ذی کے معنی میں ہوگا. جب اس قبیلے کے اندر اللہ ذی کے معنی میں ہوگا پھر یہ اسم موصول ہوگا. باقی جو قبائل ہیں ان کے اندر یہ اسم موصول ہے نہیں ہوگا. ان کی لغت میں اسم موصول ہے نہیں ہوگا. زو بمانے اللہ ذی کے بنی تے کی لغت میں. آگے کیا کہا تھا؟ الف لام بمانے اللہ ذی کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر الف لام اسم فاعل کے صیغے کی شروع میں آ جائے، اسم مفعول کے صیغے کی شروع میں آ جائے، اس وقت الف لام بھی اللہ ذی کے معنی میں ہوگا اور یہ بھی اسم موصول کہلائے گا. آگے بات سمجھ. اب اس کی مثال دیکھیں. جیسے ضارب، اب اس کے شروع میں الف لام لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ ضارب. مضروب، اس کے شروع میں الف لام لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ المضروب. آگے بات سمجھ. اب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسم موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے. جب الف لام اسم فاعل کے شروع میں آ جائے
یا اس میں مفعول کے شروع میں آ جائے. اب اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ، یہ جملہ تو نہیں ہوتا، یہ تو شبہ جملہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا پھر صلہ کیسے بنے گا؟ سوال آگے سمجھ. اس کا جواب یہ ہے کہ جب الف لام اسم فاعل کے شروع میں آ جائے اس وقت اسم فاعل کا صیغہ یا ماضی معروف کے معنی میں ہوگا یا مضارع معروف کے معنی میں ہوگا، اور اس میں مفعول کا صیغہ یہ ماضی مجہول کے معنی میں ہوگا یا مضارع مجہول کے معنی میں ہوگا. جب یہ ماضی کے معنی میں ہوگا یا مضارع کے معنی میں ہوگا، ماضی اور مضارع یہ جملہ ہوتا ہے، یہ موصول کا صلہ بن سکتا ہے. آگے بات سمجھ. اب پھر دوبارہ اس مثال کو سمجھیے. جیسے ہم نے کہا ضارب، اس کی شروع میں الف لام لگا دیا، کیا بن گیا؟ الضارب. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ الف لام بمعنی اللہ سیکھے، یعنی الذی. ضارب کو کس کے بارے میں کریں گے؟ ضاربہ کے بارے میں. اب الضارب اصل عبارت بن جائے گی الذی ضربہ، اور اگر مضارع کے معنی میں کریں پھر عبارت بن جائے گی الذی یضرب. اسی طریقے سے مضروب، اس کے شروع میں الف لام لگائے بن جائے گا المضروب. اب کیا کریں گے؟ المضروب کو الف لام کو الذی کے معنی میں کریں اور مضروب کو ماضی مجہول کے معنی میں، یعنی الذی ضربہ یا الذی یضرب کے معنی میں کریں گے، تب یہ موصول کا صلہ بنے گا، وگرنہ موصول کا صلہ نہیں بن سکتا. یہ بات آگی سمجھ میں؟ اس کو دوہرائیں پھر آگے جلدی بولیں. آ جائے گا جی. اب آگے چلیں. اب یہاں ایک اور چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جان جو ایوم و ایت المعرب ہے. سوال یہ ہے کہ بحث چل رہی ہے مبنی کی، اور یہ درمیان میں ایوم و ایت المعرب کہاں سے آ گئے؟ سوال آگے سمجھیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایوم و ایت کے استعمال کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت میں مبنی ہے. 4 صورتیں شادی، 4 صورتیں ہیں. ایک صورت میں مبنی ہے اور 3 صورتوں میں معرب ہے. اب ذکر اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مبنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور آگے یہ ذکر کیوں کیا کہ یہ معرب ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ معرب میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب ایوم و ایتن کے استعمال کی صورتیں. اس سے پہلے ایک فائدہ سمجھیں. اس سے پہلے ایوم و ایتن عموماً یہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کا صلہ آتا ہے، اس کا جو جملے کا پہلا جز ہے اس کو یہ کہتے ہیں صدر صلہ. کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ. بات آئی سمجھ؟ ایوم بایتن یہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو یا نہ ہو، لیکن مضاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا جو جملہ صلہ آتا ہے اس کا جو پہلا جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ. اب اس کی 4 صورتیں کون سی بنتی ہے؟ نمبر 1، ایوم و ایتن کا مضاف الیہ بھی لفظوں میں مذکور ہو اور صدر صلہ
یعنی جملے کا پہلا جو یہ بھی لفظوں میں مذکور ہو، ایک صورت ہو گئی، یعنی مضاف الیہ بھی لفظوں میں مذکور ہو اور ایک مضاف الیہ بھی معذوف ہو اور صدر صلہ بھی معذوف ہو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو. نمبر 3 مضاف الیہ مذکور ہو صدر صلہ معذوف ہو. کتنی ہو گئی؟ نمبر 4 مضاف الیہ معذوف ہو صدر صلہ مذکور ہو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ آگے سمجھ، یعنی دونوں مذکور ہو دونوں معذوف ہو، اول مذکور ثانی معذوف، اول معذوف ثانی مذکور. بات آگے سمجھ، کتنی صورتیں بن گئی؟ کون سی صورت ہے جس میں یہ مبنی ہوگا شادی؟ مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو اور صدر صلہ معذوف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا. اور باقی 3 صورتوں میں کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. تو چونکہ ایوم وایتن کے استعمال کی 4 صورتیں ہیں اور 4 میں سے 3 کے اندر یہ معرب ہے اور ایک صورت کے اندر یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. یہ بات آگے سمجھ میں دورہ اس کو پھر آگے چلتے ہیں. اچھا یہ آپ دیکھیں تدبیر کے اندر نا اس کا پورا نقشہ دے دیا ہے. یہ آپ نے اوپر سے ساری مثالیں یاد کرنی ہیں. جیسے جاءنی ایٌ ہوا قائم، جاءنی ایٌ قائم، جاءنی ایہم ہوا قائم، جاءنی ایہم قائم، جاءتنی ایتن ہی قائمۃ الی آخر. یہ پورا نقشہ دیا ہوا ہے، یہ پورا نقشہ دیا ہوا ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا. یہ بات آگے سمجھ پتہ چل جائے گا. اب یہاں ایک تنویر میں نے ایک چھوٹا سا لطیفہ لکھا علمی، اس کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں. ہم نے لفظ پڑھا ہے نا ما اور من، یہ آگے چل کے پڑھیں گے. من صرف موصول کے لیے نہیں آتا، استفہام کے لیے اور بھی اس کے کئی معانی آتے ہیں. تو فریق مخالف کے معتزب مصنف ہے مولانا عبدالبر، ان کی کتاب ہے تاریخ علم نحو. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج پر مراقبہ کیا، بذریعہ کشف ان سے سوال کیا کہ بتائیں قبر میں جب آپ تشریف لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے علامہ جامی نے کہا میرے پاس ہے فرشتے، آ کے کہنے لگے مر ربوں کا. میں نے فرشتوں سے کہا مر ربوں کا. فرشتے پھر مجھے کہنے لگے مر ربوں کا. میں نے پھر کہا مر ربوں کا. فرشتوں نے پھر کہا، پھر میں نے بھی کہا مر ربوں کا. 3 مرتبہ جامی کہتے ہیں میں نے کہا، 3 بار انہوں نے کہا. فرشتے گئے واپس اللہ کے پاس، کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے پیارے آدم کو پیدا کیا تم نے کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا. بتاؤ میرا بندہ کہتا کیا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اب بتاؤ. کہا مولا کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب تم کہتے ہو نا مر ربوں کا، یہ من استفہامیہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے آپ کا رب کون ہے. جب آگے سے جامی کہتے ہیں مر ربوں کا، یہ من استفہامیہ نہیں ہے، یہ من موصولہ ہے. معنی بنتا ہے جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. آگے بات سمجھ. تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا، لگتا ہے کہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ اللہ پہ فرشتوں کے بھی سوال ہے. آگے سب علامہ جامی علیہ رحمت کی کتاب نحو کے اندر الفوائد الزیایہ المعروف شرح جامی، کمال کی کتاب ہے. کیا ہوا آج آہستہ آہستہ ان کو سلیبس سے علماء نکالتے جا رہے ہیں. آؤ جی فلاں کتاب پڑھ لو. جامی جیسی نام ہے کوئی کتاب نہیں. جامی کی ایک اور بھی شرح جامی ابھی میں نے دیکھی ہے کراچی میں،
خصوص الحکم پر علامہ جامی کی شرح ہے، اس کا نام بھی شرح الجامی ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوص الحکم پر۔ دوبارہ تو یہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس قسم کے علمی لطائف کے اندر ذرا فوائد ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے یہ یاد کریں۔ آ جائے گا سبق سمجھ میں؟ جی چلے باپ یہاں سے جلدی کریں۔